جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی الا الموت، موت ہو گیا جو آدمی جب تک مرے گا نہیں تب تک جنت میں گئے گا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت۔ جس کو یاد نہ ہو یاد کر لے، اور جس کو یاد ہو برابر پہنچا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہو الحی القیوم نہیں، لڑکے پڑھتے ہیں ہو الحی، اللہ لا الہ الا ہو الحی، الف کے زبان ہے میں، ہو الحی القیوم نہیں ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس میں چھوٹے چھوٹے 10 جملے ہیں۔ سورہ فاتحہ سورہ آخر کون سی بڑی برکت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں غلہ رکھا ہوا تھا، یعنی کھجور، سرکاری غلہ رکھا ہوا تھا کھجور۔ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ صحابی سے کہا ابو ہریرہ رات کو نگرانی کرو کھجور چور نہ اٹھا لے جائے۔ اس زمانے میں بھی چور تھے، اس زمانے میں بھی چور تھے۔ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ رات کو نگرانی کرو چور نہ اٹھا لے جائے۔ نگرانی کرتے تھے۔ جب رات کا پچھلا پار ہوا 1 بجے 2 بجے ایک چور آیا اور کپڑا پھاڑا کر دیا، جا کر پکڑا اس کو، ابو ہے اللہ کے دشمن تم مسجد میں چوری کرنے آیا ہے۔ اپنی غریب کی شکایت کیا کہ میرے گردی کے بچے تھے، کھانے کے لیے پریشان تھے، پیٹ جل رہا تھا، اس لیے میں چلا رہا ہے، چھوڑ دیا۔ وائرلیس سے اللہ کے رسول کو خبر مل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سے ما فعل اسیرک البارحہ، رات کو تمہارے قیدی چور کا کیا حال ہوا؟ کو چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ کا حضور اس نے غلی کی شکایت کیا، مجھے رحم آ گیا، دل ہی تو ہے نفسنگ و خشت، پتھر نہیں پسیتا دل پسیت جاتا ہے، دل ہی تو ہے نفسنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے، کہا مجھے رحم آ گیا چھوڑ دیا۔ آپ نے وہ چور جھوٹا ہے آگ سے کہا۔ جب دوسری رات آئی تو ابو ہریرہ کس کے بیٹھ تیار تھے۔ رات کا پچھلا پہر آیا تو پھر وہی کل والا چور آیا۔ آپ ابو ہریرہ جا کے اس کو پکڑا اور کہا اللہ کے دشمن تو کل بھی آیا تھا، آج کل ہم نے تم کو چھوڑ دیا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو جس کا سفارش کل کیا تھا ہوگا دوسرا سفارش کہا چھوڑ دو، ہم اب نہیں آئیں گے، چھوڑ دو۔ تیسری رات جب آئی تو ابو ہریرہ کا حضور نے فرمایا کہ آج پھر آئے گا۔ جب تیسری رات آئی تو وہی جو رات والا چور پھر آیا اور پھر بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ جا کے اس پر چڑھ بیٹھے، کہا 2 دن سے ہم کو دھوکہ دیتا ہے،
نہیں آؤ گا، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہا مجھ کو، اس نے کہا مجھے رسول اللہ کے پاس لے جا کے کیا کرو گے؟ میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ نسخہ استعمال کرو گے تو تمہارے جان مال کی حفاظت ہوگی، چوری ہوگی۔ تو اب وہ حضرت پھر ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تمہارا کیا حال ہوا چور کا؟ کہا حضور میں اس کو چھوڑتا تو نہیں، لیکن اس کو اس نے ہم کو ایک نسخہ بتایا ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ کہا کیا نسخہ؟ کہا جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کے سو، رات بھر تمہارے جان مال کی حفاظت رہے گی۔ آپ نے فرمایا آج مجھے سچ کہا، اب نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ جو چور 3 دن سے آ رہا تھا وہ کون تھا؟ کہا حضور ہم کو معلوم ہے۔ کہا وہ ابلیس تھا، اس نے جو بات کہی ہے صحیح ہے، اب نہیں آئے گا۔ اس لیے سوتے وقت آج تک کچھ پڑھ دو، تمہارے جان مال کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرا آسمان، وہاں سے 3 تحفہ لائے، وہاں سے 3 تحفہ لائے تھے، 5 نمازیں۔ پہلے تو یہ ہوتے نماز صبح شام، اب 5 وقت نماز ہے۔ معراج کے 3 تحفہ ہے، 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے۔ سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ کے کرتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ دونوں آیت ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھ لے گا، یہ دونوں آیتیں اس کے جان مال کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں۔ اس لیے جب سونے لگا تو آیت الکرسی بھی پڑھا اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو 2 آیتوں تینوں پڑھ لو تو وہ رکن نصیب ہے، تینوں پڑھ لو تب بھی ٹھیک، اور 2 آیتیں کچھ تحفہ ہو جائے۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے ہر مسلمان کی بخشش، ہر مسلمان کی بخشش جو شرک سے بھری ہے، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک نہیں بخش۔ اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی تو بھی بس، اب تو میں نے پہلے شرک توبہ کر دیا تو توبہ قبول ہے، لیکن اگر شرکی کی حالت میں مرا ہے تو پھر جہنم طے ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا مطلب ہے مادر گرام پردھان ہے، اب اس کے مقام میں ایک پردھان اور کھا دو، یہ پردھانوں کا اپنا کھا دو، تو اللہ کے مقابلے میں ایک اللہ اور کھا کرتے ہو، شرک کا ہی خلاصہ ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ایک اللہ کو کھڑا کرتا، اپوزٹ۔ اس لیے شرک سے بچتے ہوئے ہم نے میرے بچے میں تو چھوڑ دے، بچے ہیں، پوتے ہیں، سورہ بقرہ یاد کروا دیا، یہ دعا یاد کروا دیا، آیت الکرسی یاد کروا دیا ہے، سورہ بقرہ کے آخری جملہ جو لڑکے ساتھ کیا وہ تو یاد کروا دیا، چاہے بیٹے یاد کریں، تاکہ کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا دخل الجنہ، وہ شعر جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، تب جو
حضرت کی نماز پڑھے گا آخر کی نماز اس کی نماز اور پڑھے گا، یہ نہیں جس نہ پڑھ تو یہ پڑھ، یہ مطلب نہیں ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت قلبوں کے لیے لازم ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا وہ جنت۔ ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے، زندگی بھر آپ کی مدد کرتے رہے، یہ جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کا لایا ہوا دین سچا ہے، اور کبھی کہتے بھی تھے تفسیر کا موقع نہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی تیار نہیں۔ ابو طالب کی جب موت کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور کہا یا میں لا الہ الا اللہ وہ ہاتھ جو لگا اللہ، اے چچا محترم لا الہ الا اللہ کہہ کے جائیے، آپ کا مقدمہ میں لڑوں گا اللہ کا، آپ کا مقدمہ میں اللہ کا لڑوں گا، آپ کا مقدمہ جتا دے، وہ ہاتھ جو لگا لا الہ الا اللہ۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ بڑے عبرت کی بات۔ ابو طالب نے کہا لولا ان تخیر لولا ان تخیر لولا ان تخیرنی قریش لا خلعت عینک، اگر مجھے قریش کے آر کا ڈرنا تھا، آر لعنت فضیلت، اگر مجھے قریش کے لعنت فضیلت کا ڈرنا ہوتا تو میں آپ کی آنکھ پھنسی کر دیتا، یعنی معذرت۔ اور یہ کہتے رہے اور کفر ہی مت بناؤ، حق جانتے ہوئے حق کبھی کبھی کہہ بھی دیتے تھے لیکن اس پر عمل کرنے کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ایسے ہی حدیث ہے، آپ کو میں تکلیف ہے لیکن پیچھے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے اوپر پیش کیا لا الہ الا اللہ، من قبل من الکلمۃ التي عرضت على عمی فردها فهي له نجاة، جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا اور چچا ابو طالب نے اس کو رد کر دیا، نہیں مانا، اس کلمے کو جو بھی پڑھے گا 1400 برس پہلے 1400 برس بعد لوگر کا برکر کا بلوہی کا دنیا کے کسی خطے کا ہو، جو کلمہ ابو طالب نے انکار کر دیا تھا اس کلمے کو جو بھی پڑھے گا من قبل من الکلمۃ التي عرضت على عمی فهي له نجاة، جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب سامنے پیش کیا تھا اور بد نصیبی سے میرے چچا نے انکار کر دیا تھا، اس کلمے کو جو بھی پڑھے یا 1400 برس پہلے 1400 برس مچانا مہارے لاگر چتری واسی میں لوہی کرنے کو دکھایا۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت اسلام اور ایمان ہے، ایمان ہے۔ دنیا کی سلطنت حکومت بانک بیلنس رکھنے کا ایک طرف اللہ الہ الا اللہ، یہ نعمت بھاری ہے، یہ دولت بھاری ہے۔ کفر سے بڑھ کر کوئی گھاٹا نہیں، کفر سے بڑھ کر کوئی گھاٹا نہیں، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت۔ اپنے کو ہے جو جنگوں کمزور قبیلیت میں ہے، ہندو اکثریت میں ہے، ان
کی سلطنت ہے، حکومت ہے، بادوں پر فائل ہے. اس برس میں اگر ہمارے عزت آبرو کی کوئی چیز حفاظت کر سکتی ہے تو ایمان. وقال اللہ تعالیٰ چھٹے پارے میں پھر مائدہ میں فرماتا ہے وقال اللہ انی معکم، اللہ نے مسلمانوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری تعلقوں کو مٹا نہیں سکتا ہے. قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ اگر نماز پڑھتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، وَأَرْضَرْتُمْ ان کی عزت کرو، وَأَخْرَجْتُمُ اللَّهَ قَدْرًا، اللہ کو قدر ادا کرنا. تو دین اسلام کا مطلب اسلام میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ایسا کہ نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ پوری رات نماز. اور کیا چاہیے؟ ایک حدیث اور کام کرتے قرآن کی آیت ہے خود نفس بما کسبت رہینا، 29 پارے میں خود نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. خود نفس بما کسبت، ہر انسان اپنے برے عمل کے بدلے، ہر انسان اپنے برے عمل کے بدلے جہنم کے عذاب میں گرفتار. ہر انسان چاہے راشٹرپتی ہو، پرائم منسٹر ہو، ڈی ایم ہو، بی ایم ہو، کیا ہو، خود نفس بما کسبت رہینا، ہر انسان اپنے برے عمل کے بدلے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ ملے گا وہ عذاب ملے گا. کہ جنات، وہ جنت میں رکھنا ہے ہاتھ والے جنت میں رکھنا ہے. کہ جنات یتساءلون، وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے، کافروں سے پوچھیں گے. یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے پوچھیں گے. یہ مجرمین تم تو کروڑ پتی تھے، ارب پتے تھے، تم تو سکندر اعظم تھے، تم تو پرائم منسٹر تھے، تم تو راشٹرپتی تھے، تمہارے سے کوئی کمی نہیں. ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے؟ تو جہنم میں کیا کہا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھیں گے. نماز نہ پڑھنے کی آیت بتاتی ہے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ جہنم ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا نتیجہ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ، جنت پہنچ جاؤ. واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، جنت پہنچ جاؤ. کیا مطلب؟ اگر سجدہ نہیں کرتے تو اللہ سے دور، اللہ سے دور. اس لیے سجدہ اللہ سے سجدہ کرو تو ویسے غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. ایک حدیث اور ترجمہ کریں. قیامت کے دن اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے، 7 ارب. ہندوستان کی آبادی 1 ارب سے اوپر.
اور آدم سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے ان کی تعداد کیا ہوگی ہم کچھ بتا دیں، لیکن سب کے سب میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو. میدان حشر میں یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا اللہ کے سامنے. صرف کھڑا ہونے کے لیے پچھلے شریف سے کوئی کھڑا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک آدمی کھینچے گا، اے فلاں ہتھیار، انہیں لوگوں میں سے ایک آدمی کو اللہ کھینچے گا، اے فلاں ہتھیار، اور اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس سامنے کھول دیے جائیں گے. اور ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچ، جہاں تک ککراما، جہاں تک بول رہی، جہاں تک ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے. اور ایسے ایسے نظام اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میرے بندوں میں جس میں لکھ دیا غلط لکھ دیا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہو صحیح لکھا ہے، کچھ معذرت کرنا ہو تو کہو کہ اللہ اس سب صحیح ہے، پھر اس میں کوئی غلط نہیں. تو سمجھا کہ میں تو برباد ہوا. اللہ تعالیٰ کہا گا، اللہ تعالیٰ گھبرا، تمہاری نیکی کا ایک پرچہ ہے، ایک پرچہ نبی کی پرچی کاش میمو بتاتا بیت کو بتاتا، اللہ تعالیٰ بتا کر نکالے. 99 بات سامنے پڑے ہیں، لیکن یہ پرچی ہے، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ سمجھے گا کہ 99 رجسٹر ہر رجسٹر بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک بدل میں ہے، اور یہ پرچی کا اس مہمو جو سادہ بتاتا خریدتے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ماں حاضر بتاتا، ماں حاضر بتاتا، 99 رجسٹر کے سامنے اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ انصاف ہو، تمہارے ساتھ انصاف. 99 رجسٹر ترازو کے ایک بدل میں جائے، اور وہ پرچی جس میں لا الہ، بچے نے سچے بندے نے سچے دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ ترازو کے دوسرے پر وہ ترازو میں ڈھک جائے گا. اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور کوئی فتوا کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات پر زندہ رکھے، اس بات پر آمین آمین آمین.